شعراء رسول کھڑے ہوئے اور اتنے بہترین انداز سے ان کا مقابلہ کیا ہے کہ بنو تمیم کا جو سردار تھا بعد میں حضرت بنے، حضرت اقرع بن حابس، کہنے لگے واللہ لقد غلب خطیبکم خطیبنا وشاعرکم شاعرنا، آپ کے شاعر ہمارے شعراء پر فائق رہے، آپ کے خطیب ہمارے خطیبوں پر فائق رہے ہیں، ہم اپنا دل ہار بیٹھے ہیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اب وہ ہمارے یہاں جو میدان ہے وہ یہی میدان ہے جو غزوہ خندق کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا اب میدانی جنگ نہیں ہوگی، زبانی جنگ ہوگی، اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے۔ ادھر تو زبانی میدان تیار ہے، امین تمہاری تائید میں کھڑے، تعریف کر رہے ہیں حضور، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ بڑے کامیاب طریقے سے وہ مورچہ وہ محاذ سنبھالا نہیں، جیتا بھی۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے، وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ عزیز طلبہ، ہمارے معزز مہمان حضرات جو حکم کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے مختلف فروعات میں حکمیت کے فرائض انجام دیے اور ان میں جو کچھ محسوس کیا وہ بغیر کسی لاگ لپٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ ہم انشاءاللہ آگے بھی بیٹھتے رہیں گے تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہیں گے، پہلے بھی دلاتے رہے ہیں۔ خطابت کے سلسلے میں اور ہماری ان انجمنوں کی کیا اہمیت ہے اس کے سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ چند باتیں اور اہم امور جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تقاریر، نعت، نظم، حمد اور احادیث، اسی طرح مختلف جو سرگرمیاں ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سال بھر چھٹی کے دن یعنی جمعرات کو مشغول رکھیں اور اخیر میں انعامات کی شکل میں آپ کی حوصلہ افزائی کر دیں، بلکہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم دینی خدمات کے لحاظ سے اپنے اپنے محاذ پر ہیں، مورچے پر ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ خطابت ایک ذمہ داری ہے، ایک مورچہ ہے جس کو آپ کو آگے چل کر سنبھالنا ہے، اور امت کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ خطابت کی بھی ضرورت ہے، شعر و شاعری کی بھی ضرورت ہے، نصوص یعنی جو احادیث آپ یاد کر رہے ہیں، تو نصوص چاہے آیات قرآنیہ کی شکل میں ہو چاہے احادیث کی شکل میں ہوں، ان کی بھی یاد کرنے اور حفظ کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ محاذ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ریہرسل ہے، ٹریننگ ہے، تیاری ہے۔ امت کو اس وقت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ میں بہت زیادہ ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک مثال دے کر پھر چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبانی جنگیں بھی ہوئی ہے، ہتھیار والی جنگیں بھی ہوئی ہے۔ ایک جنگ ایسی ہوئی ہے
جس میں باقاعدہ زیادہ جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بہرحال وہ بہت خطرناک جنگ تھی جس میں پورا عرب کہیے وہ مدینے کی چھوٹی سی آبادی پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، جنگ خندق کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد آئی تھی اس میں، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے بغیر، قرآن کہتا ہے لم ینالوا خیرا، اس سے بہتر تعبیر کچھ ہی نہیں سکتی۔ وہ جس مقصد سے آئے تھے ان کو اس میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوا، مقصد براری ان کی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا تھا، مسجد نبوی میں، اور اب یہ کہا تھا کہ الآن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، اب تک بدر ہو، احد ہو، دوسری جنگیں ہو، یہ جنگ احزاب ہو، وہ ہم پر حملہ آور ہوتے تھے، آتے تھے، لیکن اب ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، اور اب یہ ہماری طرف کبھی چل کے نہیں آئیں گے، اقدامی جنگ یہ نہیں کریں گے، اب ہوگا تو ہم ہی ان کی طرف جائیں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تھا یہ تو ہتھیاروں والی جنگ ہے جس میں اب وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری جنگ کا محاذ وہ تیار کریں گے، دوسرے محاذ پر وہ تیار ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زبان کی جنگ، وہ خطابت کی جنگ، وہ شعر و شاعری کی جنگ۔ اور حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اب میرے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ سارے مخالفین کو اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے، خطابت کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، اپنی فصاحت و بلاغت و زبان آوری کے ذریعے سے وہ ورغلائیں گے اور ہمارے خلاف آمادہ کریں گے۔ اب جنگ یہ ہوگی، محاذ ایک نئے انداز میں وہ تیار کریں گے، تو ہم کو بھی اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ حضور نے یہ فرمایا یہ جنگ لڑنی ہے اب ہمیں، اس جنگ کے لیے کون تیار ہے؟ تو روایت میں آتا ہے 3 شاعر کھڑے ہوئے تھے، ایک شاعر بھی تھے لیکن خطیب بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب ابن مالک بھی تھے، اور چوتھے تھے حضرت قیس بن ثابت بن شماس انصاری، خطیب الانصار بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ شاعر بھی تھے، شعر و شاعری بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اصلاً زبان میں آہنگ تھا، بلندی تھی، صوت جہوری جسے کہتے ہیں، بلند آواز والے تھے وہ، تو خطابت میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ تو ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ، شاعروں نے کہا، اور ہر شاعر کا اپنا اپنا میدان تھا۔ جیسے حضرت حسان ابن ثابت حضور کے اوصاف بیان کرنے میں بالکل منفرد تھے، ممتاز تھے، بہت مشہور ہے، آپ حضرات بچے بھی یاد کرتے ہیں، اور خطبہ بھی ہوا حسن من کلم ترقت تو عینی۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب نامہ اشعار کی شکل میں بیان کرنے میں بہت ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شاعر تھے، لیکن حضور کے اوصاف بیان کرنے میں نہیں، وہ جذبات کو بھڑکانے والے، جوش دلانے والے اشعار کہا کرتے تھے، رجزیہ اشعار جسے کہتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، مقابلے کے موقع پر جب پڑھتے ہیں تو ہر ایک میں ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور رگوں میں خون دوڑ جاتا ہے، ویسے اشعار وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ حضرت قیس ابن ثابت بن شماس انصاری نے کہا یا رسول اللہ خطابت کے لیے میں تیار ہوں۔ اب یہ محض تیار ہوا، دیکھیے اب وہ ہتھیار کی جنگ نہیں لڑیں گے، یہ لڑیں گے، تو اب ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ صحابہ نے اپنے اپنے نام پیش کیے، پھر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسان ابن ثابت نے اتنے بہترین انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اوصاف میں، آپ کے محامد اور محاسن میں جو اشعار کہے، ادھر سے یاوہ گوئی ہوتی تھی، گستاخیاں ہوتی تھی، ادھر سے اشعار میں اسی انداز سے منہ توڑ دندان شکن جواب دیا جاتا تھا حضرت حسان ابن ثابت کی طرف سے، اور اتنے بہترین انداز میں کہ حضور بیٹھ کے واہ واہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عجب حسان جواب دو، یؤیدک روح القدس، جبریل امین تمہاری تائید میں کھڑے، تعریف کر رہے ہیں حضور، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے
بڑے کامیاب طریقے سے وہ مورچہ وہ محاذ سنبھالا نہیں، جیتا بھی۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے، بخاری شریف میں اگر دور حدیث کے طلباء کو یاد ہوں تو وہ روایات ہیں کہ جب عمرۃ القضاء، صلح حدیبیہ کے دوسرے سال جب عمرۃ القضاء کے لیے حضور تشریف لے گئے نا، تو حضور کی اونٹنی کی مہار عبداللہ ابن رواحہ پکڑے ہوئے تھے، اور پکڑے ہوئے تھے، شاعر تھے، وہ رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، ایسے کی تیسی کر دیں گے آج یوں کرتے ہوئے، وہ اشعار کے انداز میں آج ہم بتائیں گے۔ بیت اللہ سامنے، بیت اللہ سامنے، حرم کے اندر ہے، حرمن آمنہ ہے، لیکن زبانی جنگ ہے نا، زبانی جنگ تو منع نہیں ہے، زبانی جنگ وہ اس موقع پر بھی اس کے لیے وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، اور سامنے والوں کو بتا رہے ہیں ہم تمہیں کچا چبا جائیں گے، کمزور مت سمجھنا ابھی بھی۔ حضرت عمر کے ساتھ میں کہنے لگے عبداللہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ، اس کی عظمت کا خیال کرو، ایسے اشعار مت کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے اشارتاً کہا حضرت عمر کو، عمر چلنے دو، کہنے دو، یہ موقع ہے۔ تو انہوں نے یہ محاذ سنبھالا۔ حضرت قیس ابن ثابت خطیب جو تھے، ان کے تو عجیب واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس عرب کا ایک قبیلہ غالباً بنو تمیم آیا تھا، بنو تمیم کے اندر بڑے شعراء تھے، بڑے خطیب تھے، اور وہ ترم خان اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ہم چوں دیگرے نیست، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو یہ کہا ہم آپ کو سچا نبی پیغمبر اس وقت مانیں گے جب کہ یہاں وہ انجمن کا سالانہ انعامی مقابلہ طے ہو۔ ہاں، ہمارے شاعر تمہارے شاعر سے مقابلہ کریں گے، ہمارے خطیب تمہارے خطیب سے مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے خطیب ہار گئے تو ہم بھی ہار گئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے بزم سجائی اور ان سے کہا اپنا خطیب پیش کرو۔ وہ خطیب آئے، انہوں نے تقریر پیش کی، ادھر سے حضرت قیس ابن ثابت ان کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے تقریر کی، شاندار بیٹھ گئے۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا اور اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کیے، فخریہ انداز سے انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہا۔ ادھر سے شعراء رسول کھڑے ہوئے اور اتنے بہترین انداز سے ان کا مقابلہ کیا ہے کہ بنو تمیم کا جو سردار تھا بعد میں حضرت بنے، حضرت اقرع بن حابس، کہنے لگے واللہ لقد غلب خطیبکم خطیبنا وشاعرکم شاعرنا، آپ کے شاعر ہمارے شعراء پر فائق رہے، آپ کے خطیب ہمارے خطبہ ہمارے خطیبوں پر فائق رہے ہیں، ہم اپنا دل ہار بیٹھے ہیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اب وہ یہاں ہمارے یہاں جو میدان ہے وہ یہی میدان ہے جو غزوہ خندق کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا اب میدانی جنگ نہیں ہوگی، زبانی جنگ ہوگی، اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے۔ ادھر تو زبانی جنگ، زبانی میدان تیار ہے۔ ان کے کوی آپ دیکھیے، آپ کو پتہ نہیں آپ دیکھتے کیا ہے موبائلوں میں، ان کے کوی اپنے آبا و اجداد کے فخر بیان کر رہے ہیں، اپنے بہت ساری نام نہاد چیزیں، نام نہاد عقیدوں کو اس طور پر بیان کر رہے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہمارے عقیدے صحیح ہیں۔ فخریہ طور پر وہ ان کویوں کی کویتاؤں کو پڑھتے ہیں اور اپنے ان جو پہلے حکومت کے ذمہ دار تھے، راجہ مہاراجہ، جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے تھے، ہماری تاریخ کے بہادروں کے سامنے نہیں ٹک سکے تھے، لیکن ان کی بہادری اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے بہادر تھے اور بڑا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، بچوں کی زبان پر ہے اور وہ پڑھتے ہیں، لیکن ادھر سے اس انداز سے جواب نہیں۔ پرانے تو اشعار ہیں، فخریہ طور پر علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان میں، ہندی میں، کویتا کی شکل میں ہم ان کو جواب دیں، وہ میدان خالی ہے، وہ محاذ و مورچہ خالی۔ یہ جو ہم انجمنیں جو مدارس قائم کرتے ہیں اور ان میں آپ کو اسٹیج پر بلاتے ہیں، یہ اس کی تیاری کے لیے اصلاً تو ہمیں اس طرح کے اشعار بھی یاد کرنا چاہیے کہ اس طرح کا موقع آئے تو ہم ان کو دندان شکن جواب دے سکیں۔
چاہے تقریر کی شکل میں ہو اور چاہے نظم کی شکل میں ہو. ادھر سے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو ادھر سے ایسے اشعار ہوں حضور کے اوصاف اور محامد اور خوبیوں کے کہ وہ کہیں کہ واقعی ان کا کوئی جواب نہیں. یہ اس کے لیے جب ہم تیار ہوں گے نا تو پھر سمجھیے کہ جو ہماری انجمنیں ہیں اور ہماری یہ جو بزمیں ہیں اور ہماری یہ جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں ان کا نتیجہ اور ان کا پھل ہم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں مل رہا ہے. تو اصلاً اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. آپ عربی زبان میں، اردو زبان میں، ہندی میں، انگریزی میں مہارت حاصل کریں اور آج کے اسلوب میں، آج کے انداز میں ان کو جواب دینے کی کوشش کریں. چند چیزوں کی طرف قاضی رحمۃ اللہ صاحب نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی توجہ دلائی ہے. عربی عبارت عام طور پر ہمارے طلباء کیا کرتے ہیں کہ کسی خطیب کے یوٹیوب کے بیان سے انتخاب کر کے اپنی تقریر تیار کرتے ہیں. یاد رکھیے وہ یوٹیوب کی دنیا میں یا میدان خطابت میں وہ ماہر ہوگا اور بہت اچھے انداز سے لوگوں کو خطاب کرتا ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی بھی ماہر ہو. بڑے بڑے خطیبوں کو ہم نے عربی غلطی کرتے ہوئے پایا ہے. بڑے جو ہے جن کے حلقہ درس ہیں اور جن کا میدان ہے، اس لیے عربی عبارت احادیث نصوص وغیرہ ہو تو آپ اپنے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہوئے یا ان خطیب نے خطبہ نے جس طرح پڑھا ان پر اعتماد نہ کریں. آپ کے جو اساتذہ جن کے بارے میں آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یہ کچھ درک رکھتے ہیں، ان سے رجوع کریں اور پوچھیں یہ کیا ہے، یہ عبادت کس طرح ہے. اب عبارت آئی کہ بھائی سأل یسأل ہے، اب کیا ہے وہ؟ لا یسأل ہے، لا یسأل ہے یا کچھ اور ہے. اب یسأل تو لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا یا اس خطیب نے پڑھ دیا اس طرح، لیکن وہ یسأل بھی تو ہو سکتا ہے، وہ یسأل بھی تو ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے سین آگے ہو یا بعد میں ہو اور لکھنے میں یا اس کے پڑھنے میں اس طرح ہو گیا ہو. تو اس طرح بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہے، تو اس کی طرف آپ کو توجہ کرنی ہے. اشعار کے تلفظ میں بھی بہت سارے طلباء نے جو ہے غلطی کی ہے. اشعار تقریر میں کرنا چاہیے، بیچ بیچ میں کہیں، لیکن اشعار کا انداز جو ہو، تلفظ، ادائیگی وہ بالکل درست اور صحیح ہونی چاہیے. تب جا کے وہ موقع پر جو آپ نے شعر ٹانکا ہے، وہاں لگایا ہے، وہ اثر انداز ہوگا اور اس کا اپنا اثر ہوگا. اسی طرح آپ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ مشق کر رہے ہیں یہ مشق ہے. یہ آپ بہت مشکل الفاظ، اشعار تو اپنی جگہ یاد کرنا ہی، رٹنا ہی ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی لفظ کر دیں گے تو شعر میں وہ مزہ نہیں رہے گا، وہ لطف نہیں رہے گا. لیکن باقی جو نثر ہے تقریر میں، اس میں بعض مرتبہ مشکل سے مشکل الفاظ آتے ہیں، تو یاد تو کرنا آپ کو تاکہ آپ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہو. لیکن آپ اپنے ذہن میں اس وقت یاد کرتے وقت بھی کہ اس کا متبادل لفظ، الٹرنیٹ دوسرا کیا ہو سکتا ہے، یہ ضرور رکھیں. یہی چیز آپ نے رٹ لی، یہی الفاظ عبارات رٹ لی، اور بعد میں آپ جب عوام کے سامنے جائیں گے نا تو وہ پیچیدہ الفاظ عوام کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو پھر ان کا جو لیول ہے، ان کا جو مستوی ہے، ان کا جو معیار ہے، وہاں تک اترنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے، بطور شکر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی الفاظ، تعبیرات بھی یاد ہیں، بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں، اور اردو کے اشعار مشکل سے مشکل بھی یاد ہیں. لیکن ہم جمعہ کے خطبات خاص طور پر ہوتے ہیں یا درس تفسیر عوام کے انداز میں کرتے ہیں. کہیں بھی نہیں لگے گا کہ بھائی عام آدمی سنے گا جو ہمارے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا ان کو عربی نہیں آتی، یا یہ مشکل الفاظ اور جو بلند آہنگ انداز ہے وہ نہیں اختیار کرتے ہیں. ایک کسی صاحب نے لکھا، ہم تو عوام کی سطح پر اتر کے بات کرتے ہیں. اب چھپنا ہے، اب کسی چیز کے بارے میں چھپنا کہتے ہیں تو عوام کے سمجھ میں آتا ہے. اب اس جگہ کہیں روپوش، حالانکہ ہونا تو چاہیے روپوش، ادب کا لفظ وہ ہے. اگر کسی نبی اور بڑی شخصیت کے لیے بول رہے ہیں روپوش ہے، لیکن عوام کے سامنے ہم روپوش بولیں گے تو ان کو تو دیکھتے رہیں گے کہ روپوش کیا ہوتا ہے.
یا اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں اس کی جگہ. تو عوام کے سامنے جب آپ بولیں گے تو آپ روپوش کے بجائے، خفیہ کے بجائے یا دوسری چیز کے بجائے آپ کو کہنا پڑے گا چھپ گئے اور غار میں چھپ گئے، تو غار میں روپوش ہو گئے. کسی نے ہمارے اس پہ کہا تھا کہ یہ روپوش لفظ بولنا چاہیے. کہا یہ ہمارے سامنے عوام ہے، وہ روپوش کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہ آپ کے تقریر کو رٹتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے آپ اس جگہ آسان سے آسان لفظ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ذہن میں ضرور لے آئیں، اس کا اپنی جگہ فائدہ ہوگا. دوسری بات، احادیث زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. ہم طلباء تقریر میں حصہ لینے والے زیادہ ہوتے ہیں، احادیث میں حصہ لینے والے کم ہوتے ہیں. حالانکہ مسلسل پورے سال احادیث بھی یاد کرائی جاتی ہے. اصل ذخیرہ احادیث کا ہے، اور آج کا دور یہی. آپ دوسرے الفاظ، تراکیب، استعارات، محاورات آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن احادیث کے الفاظ اور نصوص آپ کو یاد ہوں گے نا، تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے حدیث پڑھتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں، حدیث پڑھتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں. 20 حدیثیں آپ کو یاد ہیں، آپ آدھا پون گھنٹہ آرام سے ایک بہترین پیغام لوگوں کو دے سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے فصیح و بلیغ عوام کے سامنے تقریر کی جائے. ہمارے مولانا ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اگر آپ کی بات سمجھ رہے ہیں تو آپ سب سے بڑے خطیب ہیں، اور اگر بلند آہنگ اسلوب اور محاورات مولانا ابوالکلام آزاد کے اگر آپ بیان کر رہے ہیں اور کسی پڑوسی ملک کے خطیب کے اشعار خطیبانہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن عوام کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ بڑے خطیب نہیں. سامنے والا آپ کی بات سمجھ رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ بہت بڑے خطیب ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبداللہ درخواستی، حافظ الحدیث ان کو کہا کرتے تھے. ان کا بیان کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ہر پروگرام میں صدر ہوتے تھے اور اخیر میں حدیث بیان کرتے تھے، ترجمہ بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، ترجمہ بیان کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اور لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو احادیث زیادہ سے زیادہ یاد کریں. آج باطل فرقوں سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ان کے طلباء کی تقریروں میں بھی جائیں، میں جاتا ہوں، آپ ان کے جمعہ کے خطبات سنیں، اس میں قرآن، حدیث، ترجمہ، معمولی تشریح، تو لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھتی ہے تو قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں. ہمارے بچوں نے کتنی آیتیں پڑھی؟ کسی تقریر میں شروع میں کوئی آیت پڑھی تو پڑھی، ورنہ کچھ نہیں پڑھا ہے. شعر پڑھا ہے اور تقریر شروع کر دی ہے، حدیث تو آئی نہیں. تو آج کا دور ہے نا، آج کوئی کسی انجینئر سے متاثر ہو رہا ہے، کسی پروفیسر سے، کوئی کسی ڈاکٹر سے، کوئی کسی سے. کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ وہ حدیث بیان کر رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے اور حدیث نمبر بیان کر رہا ہے، بس لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث سنا رہا ہے ہمیں. حالانکہ ہم ہی وہ قرآن و حدیث ہی کی بات پیش کر رہے ہیں لیکن حدیث نہیں پیش کر رہے ہیں، نصوص اس کی جو عبارت ہے وہ نہیں پیش کر رہے ہیں. اس لیے اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اخیر چیز جو ہے وہ یہ ہے، مفتی قاضی صاحب نے بھی کہا کہ ہم صرف ادب کے قائل نہیں کہ ہم ادب میں ماہر ہو جائیں، بلکہ ہم ادب صالح کے علمبردار ہیں. ادب صالح کا مطلب یہ ہے ہم نعت، نظم، غزل جو بھی پیش کریں اس میں کوئی بدعقیدگی کی چیز نہ ہو، کوئی بدعقیدگی کی چیز نہ ہو. طلباء ہم بہت سی مرتبہ نعت دیتے ہیں، نظم دیتے ہیں، غزل دیتے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں آتا نہیں. ان کے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ لیرک اچھی ہو، انداز تھوڑا اچھا ہو، اور اس میں بہت ساری طلباء کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم علماء حق ہیں ان کے عقیدے پر اس پہ زد آتی ہیں. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب مرحوم ہو گئے، یہاں آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہاں آئے ہوئے تھے تو اس طرح کی بات چلی تو ہم نے کہا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت ایک نعت ہے بہت مشہور ہے کہ کھڑے ہیں رہزن ہر طرف نبی اعظم شفیع اعظم، نبی کیا ہے، نبی اعظم شفیع مکرم. وہ تو کیا حضرت یہ حضرت قاری صاحب کی ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی نہیں ہے، ابھی چلا، لیکن انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس میں اخیر میں کچھ اشعار آ رہے ہیں
حضرت قاری طیب صاحب اور ان کا جو خاندان ہے اور عقیدہ توحید میں ان کا جو کردار ہے، اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی نعت ہے کہ کھڑے ہیں سلام لے لو، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں کہیں تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب کی، اور بعد میں تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ فلاں شاعر کی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، نعت میں ہے، نظموں میں بھی ہے۔ تو ہم صرف ادب کے قائل نہیں، ادب صالح ادب ہو، یعنی ہمارے عقیدے پر بھی کہیں ضرب نہ آتی ہو۔ بعض بچوں نے بہت اچھی نعت پڑھی ہوگی، لیکن یہ جو علماء بیٹھے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے آپ 1 2 نمبر 3 نمبر پیچھے چلے گئے ہوں گے، کیونکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک تو میں نے کہہ دیا، آسان سے آسان الفاظ آپ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد والا دور نہیں ہے، وہ دور تھا، اس زمانے میں لوگ وہی زبان سمجھتے تھے اور اس کو ایک فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب آسان الفاظ میں آپ کو اپنی بات پیش کرنی ہے۔ دوسری، مختصر، بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو، حالانکہ یہاں تو مختصر ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ عوام کے سامنے بھی جائیں گے نا تو ہم زیادہ لمبی بات نہ کریں۔ وہ زمانہ بھی گزر گیا، وہ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء بعد تقریر شروع کرتے تھے، اور ان کا انداز ایسا ہوتا تھا، رات بھر لوگ سنتے تھے، صبح اذان فجر ہوتی تھی تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہ رات پوری چلی گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے خطابت کے سحر میں اتنے محو ہو جاتے تھے۔ وہ زمانہ نہ لوگوں کے پاس وقت ہے، نہ لوگ اتنے شوق سے آج سنتے ہیں، اس لیے تقریر بھی مختصر سے مختصر ہو، اس کی بھی آپ کوشش کریں، مختصر الفاظ میں جامع انداز میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو اللہ تعالیٰ مواقع عطا فرمائے گا، اور آپ کو خدمت دین کے مختلف جو میدان ہیں ان میں کام کے مواقع میسر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، بس چند چیزوں کی طرف ان حضرات نے توجہ دلائی ہے، اساتذہ کا ادب ہو۔ اس کے ساتھ میں اور ایک چیز کہتا ہوں، آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، صرف اساتذہ کا ادب نہیں، جو چیزیں آپ کے پڑھنے میں معین معاون مددگار ہیں، چاہے وہ ٹپائی ہو، چاہے وہ مدرسے کی دیواریں ہوں، مدرسے کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو بطور امانت لیں اور ان کا صحیح استعمال کریں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ان سب چیزوں کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے کسی شخص کو آگے کامیاب بنانے میں۔ تو سب کریں گے بھائی؟ ہاں، اللہ پاک آپ سب کو اس دنیا کے میدان میں بھی اور آخرت کے میدان میں بھی سرخرو فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کو انشاءاللہ ہم آگے بتاتے رہیں گے کہ کیا خامیاں ہیں، وہ ہم بیٹھ کر طے کریں گے اور آگے کے جو ہے منصوبہ بندی کریں گے۔ جو حکم حضرات آئے ہیں، بہت ہی مشغولیات میں سے اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، ان سب حضرات کا میں ادارے کی طرف سے، اساتذہ، طلباء اور ادارے کے تمام ذمہ داران کی طرف سے بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات تشریف لائے، آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں اور ہمارے بچوں کو نصائح سے نوازتے رہیں گے، یہی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔